الرحیم آیت نمبر 36 وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَةَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ کیونکہ سابقہ قوموں کے واقعات لائے جا رہے ہیں جس میں مسلمانوں کو تسلی دینا اور مشرکین مکہ کو تنبیہ کرنا مقصود ہے۔ تو اسی سلسلے میں اہل مدین کا واقعہ لایا گیا ہے۔ واقعات آپ تفصیل سے پہلے پڑھ چکے ہیں، اس لیے 2 آیات میں مختصر طور پر اہل مدین کے لیے کون سے نبی آئے تھے، کیا دعوت دی انہوں نے اور ان کا انجام کیا ہوا، مختصر تذکرہ کیا ہے۔ مدین آپ نے پڑھا ہوا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام تھا جن کے نام پر پھر شہر آباد ہوا، اور وہاں کے رہنے والوں کو اہل مدین والے کہا جانے لگا۔ ان کی طرف اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام جو انہی کی قوم میں سے تھے، ان کو بطور نبی کے مبعوث کیا گیا، اور اہل مدین کی دیگر خرابیوں کے ساتھ ساتھ ایک خرابی ناپ تول میں کمی تھی، اور ساتھ ساتھ وہ شرک میں بھی مبتلا تھے۔ تو ناپ تول میں کمی کرنا فساد فی الارض کا باعث ہے، اور شرک میں مبتلا ہونا تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے جو بندے کو ایمان سے نکال دیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے آ کر انہیں نصیحت انہی 2 باتوں سے متعلق زیادہ کی، کہ پہلی نصیحت کی کہ یا قوم اعبدوا اللہ وارجوا الیوم الآخر، فرمایا کہ عبادت صرف اللہ کی کرو اور آخرت کے امیدوار رہو۔ آخرت کے وہ شرک کے ساتھ ساتھ قیامت کے بھی منکر تھے، دوبارہ پیدا ہونے اور حساب و کتاب دینے کے بھی کیا تھے، منکر تھے۔ تو اس لیے توحید کی دعوت کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ آخرت کے اوپر ایمان لاؤ، آخرت کی زندگی کو تسلیم کرو، اس لیے کہ تمام بیماریوں کی جڑ آخرت کا انکار کرنا یا آخرت کو بھول جانا ہے۔ جو آخرت کو مانتا ہے، جس کا یہ نظریہ ہے کہ کل قیامت کو اللہ کے حضور پیش ہو کر اپنے کرتوتوں کا حساب دینا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، تو وہ کبھی بھی شرک نہیں کر سکتا، کبھی بھی جرائم میں مبتلا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے انہیں آخرت یاد دلائی ہے کہ آخرت کو تسلیم کرو اور ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ معبودان باطلہ کو چھوڑ دو۔ اور دوسری بات وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، ناپ تول میں کمی کے ذریعے، تجارت میں دھوکہ بازی کے ذریعے فساد فی الارض کا سبب بھی نہ بنو، کیونکہ یہ دونوں بڑے جرائم ہیں، ایک توحید کا انکار کرنا اور دوسرا فساد فی الارض مچانا، زمین میں فساد کا باعث بننا۔ اس لیے کہ جو بندہ کوئی ایسا کام کرتا ہے جس کی وجہ سے معاشی طور پر، معاشرتی طور پر قوم کے اندر اجتماعیت ٹکڑے ٹکڑے ہوتی ہے، اجتماعیت اور اتفاق ٹوٹتا ہے، تو وہ فعل حرام ہے، جیسا کہ شرک حرام ہے۔ تو لہذا تجارت میں ڈنڈی مارنا، تجارت میں دھوکہ کرنا، مالی معاملات میں دھوکہ کرنا، چونکہ اس کی وجہ سے اتفاق اور اتحاد ختم ہوتا ہے، اور معاشی طور پر پوری قوم کے لیے ایک طرح کی پیچیدگیاں اور مشکلات پیدا ہوتی ہیں، سارے ہی اس کی وجہ سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو اس لیے فساد فی الارض کا سبب بننے والا کوئی بھی فعل ہو، چاہے وہ تجارت میں ڈنڈی مارنا ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور فعل ہو جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر، معاشرے کے اندر کسی قسم کی مشکلات یا پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہوں،
تو وہ اسی طرح حرام ہے۔ تو دو بڑے فعل تھے ان کے، دو بڑے جرائم تھے، دونوں سے منع کیا، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ فکذبوہ، چند لوگوں کے سوا سب نے اللہ کے نبی کی باتوں کو جھٹلا دیا، اور ان کا انجام کیا ہوا؟ فاخذتہم الرجفۃ فاصبحوا فی دارہم جاثمین، زلزلہ آیا، اور رات کے وقت زلزلہ آیا تو جب صبح ہوئی تو ان کی حالت یہ تھی کہ وہ اندھے منہ پڑے ہوئے تھے، بھی مکانات منہدم ہو کر اوپر گر گئے، اور ان مکانات کے نیچے دب کر وہ کیا ہے؟ مر گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر زلزلہ آیا، یہ ان کی سزا ہوئی۔ تو اس میں مشرکین مکہ کو تنبیہ ہے کہ وہ ظالم بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی اور شرک میں مبتلا ہو کر گھمنڈ میں پڑ گئے تھے، تکبر کیا انہوں نے اور اللہ کے نبی کی تکذیب کیا، تو اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر ڈالا ہے۔ تو لہٰذا تمہیں اپنے تکبر سے اور اس ناانصافی سے باز آنا چاہیے، مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم سے تمہیں کیا ہے؟ باز آنا چاہیے۔ وعادا وثمودا وقد تبین لکم من مساکنہم وزین لہم الشیطان اعمالہم فصدہم عن السبیل وکانوا مستبصرین۔ ایک اور واقعہ قوم عاد اور قوم ثمود کا، تفصیلات آپ پڑھ چکے ہیں کہ قوم عاد کی طرف اللہ کے نبی ہود علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے، اور قوم ثمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تھا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کا انجام بیان کیا کہ ہم عاد اور ثمود کو بھی ہلاک کر چکے ہیں، عاد اور ثمود کو بھی کیا کر چکے ہیں، اور پہلے ہی جملے کے بعد فرمایا وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ۔ مشرکین مکہ کو اس میں خطاب ہے کہ تمہارے سامنے ان کے رہائشیں اب بھی واضح ہیں، ان کے کھنڈرات کے نشانات آج بھی تمہارے سامنے کیا ہیں؟ واضح ہیں، لہٰذا ان کے اس انجام بد کو دیکھ کر تمہیں کیا کرنی چاہیے؟ عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ وہ گھمنڈی قومیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی تھی کہ وہ پہاڑوں کو کھود کر اپنے مکانات بنا لیتے تھے، لمبے لمبے قد تھے۔ اس دنیا میں جتنے بھی انسان پیدا ہوئے جسمانی اعتبار سے سب سے زیادہ طاقتور قوم عاد تھی، اور مالی اعتبار سے قوم ثمود تھی۔ قوم ثمود اسی قوم عاد کے بچے کچے افراد تھے جو قوم عاد پر عذاب آنے کے بعد اس وقت چونکہ مومن تھے بچ گئے، پھر ان کی اولادیں بگڑی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا، اور قوم ثمود کے نام سے وہ مشہور ہوئے۔ تو قوم ثمود وہ تھی جو مالی اعتبار سے بھی سب سے مضبوط تھے، اور جسمانی اعتبار سے بھی قوم عاد کی اولاد تھے، انہی کی نسل تھے، تو ہر اعتبار سے وہ طاقتور تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج ان کے کھنڈرات جا کر دیکھو کہ ان کے اوپر کیسی تباہی آئی، لہٰذا تم ان کے انجام سے عبرت حاصل کرو، اور تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے انکار کرنے سے کیا ہے؟ باز آ جاؤ۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، یہ ہے وہ قدر مشترک جو مشرکین مکہ اور قوم عاد اور قوم ثمود کے درمیان تھی۔ بھی قوم عاد اور قوم ثمود شرک میں مبتلا تھے اور بہت سارے جرائم میں مبتلا تھے۔ اللہ کے انبیاء کی تکذیب انہوں نے کیوں کی؟ کہ اس لیے کہ شیطان نے ان کے لیے ان کے راستے کو اور عمل کو مزین کر دیا تھا۔ کیسے مزین کر دیا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم جس راستے پر چل رہے ہیں یہ برحق ہے۔ یہ کیا ہے؟ اب ایک آدمی غلط راہ پر ہے، غلط عقیدے اور نظریے پر ہے، لیکن وہ اسی کو برحق سمجھتا ہے تو وہ کبھی بھی اس غلطی کو تسلیم نہیں کرے گا اور اس کو چھوڑے گا نہیں۔ تو فرمایا یہی چیز بھی نہیں مشرکین مکہ میں ہے۔ مشرکین مکہ بھی یہود مدینہ سے، یہود کے علماء سے فتویٰ لے چکے تھے کہ ہم برحق ہیں یا محمد اور اس کے ساتھی کیا ہیں؟ برحق ہیں، اور یہود کے علماء فتویٰ دے چکے تھے کہ تم ہی کیا ہو؟ حق پر ہو، تم ہی کیا ہو؟ تو ظاہر ہے اب شرک، سینکڑوں بتوں کی عبادت اور پوجا کرنا، اور آخرت کا انکار کرنا، اور اللہ کے نبی اور اللہ کی کتاب کا انکار کرنا، اس راستے کو جو برحق سمجھتا ہو اور مقابلے میں اللہ کے نبی کو وہ باطل سمجھتا ہو، تو وہ اپنے اس غلط راستے کو کیسے چھوڑے گا؟ چھوڑے تو تب نا جب اس کو غلط تسلیم کرے، جب اس کو غلط مانے۔ جب اس کو غلط ہی نہیں مانتا، اپنے غلط راستے کو باطل سمجھتا ہی نہیں ہے، تو وہ اس سے باز نہیں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بطور تنبیہ کے فرمایا کہ وہ قومیں اس لیے برباد ہوئی کہ شیطان نے ان کے غلط راستے کو ان کے سامنے مزین کر دیا اور ان کو یہ باور کرایا کہ تمہارا راستہ ہی کیا ہے؟ برحق ہے۔
اس لیے وہ اپنے راستے کو برحق سمجھتے ہوئے اللہ کے انبیاء کو بھی انہوں نے کیا کر دیا؟ جھٹلا دیا۔ اب تم ان سے عبرت حاصل کرو کہ شیطان پھر اسی کام میں لگا ہوا ہے، اور تمہارے سامنے اس شرک والے راستے کو، اس غلط راستے کو تمہارے سامنے وہ حق بنا کر پیش کر رہا ہے، مزین کر کے کیا کر رہا ہے؟ پیش کر رہا ہے، حالانکہ یہ سراسر باطل ہے، لہذا تم ان کی طرح نہ بنو۔ وقارون وفرعون وہامان وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ۔ ایک اور واقعہ سابقہ قوموں میں سے، فرمایا کہ یہاں 3 شخصیات کا نام لیا ہے، قارون، فرعون اور حامان۔ قارون، فرعون اور حامان تو فرعون کا وزیر ہے، اور قارون تھا تو بنی اسرائیل میں سے، لیکن اس کا اٹھنا بیٹھنا اور چال ڈال، نظریہ اور عقیدہ وہی فرعون والا تھا، اور یہ اپنے مال پر گھمنڈی تھا، جیسے کہ پیچھے گزر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان تینوں افراد کو بھی ہلاک کر چکے، ہم ان تینوں افراد کو بھی ہلاک کیوں؟ اس لیے کہ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، کہ موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے واضح معجزات لے کر آئے، لیکن ان تینوں نے تکبر کیا اور موسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے معجزات کو بھی تسلیم نہیں کیا، ان کی نبوت کا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، وہ بھی تمہاری طرح گھمنڈی تھے، بڑے متکبر تھے۔ فرعون تو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا، اور قارون کہتا تھا کہ میرا جو مال ہے یہ میرا اپنا محنت کا کمایا ہوا ہے، میری اپنی محنت کی جمع پونجی ہے، میں اللہ کی راہ میں کیوں خرچ کروں۔ اور حامان فرعون کا ظالم وزیر تھا، جو بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کرنے میں سب سے آگے پیش تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے زمین میں سب کو دبایا ہوا تھا، ظلم و ستم کر کے اپنی قوت کے گھمنڈ میں، طاقت کے نشے میں اپنے آپ کو خدا تک کہلواتے تھے، لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، اللہ کی طاقت کے آگے وہ بھی ڈھیر ہو گئے کہ وہ اللہ کی سزا سے بچ کر بھاگ نہیں سکے، اللہ کی سزا سے بچ کر وہ باوجود کہ طاقتور تھے اور اپنے آپ کو خدا کہتے تھے، بہت کچھ سمجھتے تھے، لیکن وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، وہ اللہ کی سزا سے بچ نکلنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، وہ بھی اللہ کی پکڑ میں آ گئے۔ تو فرمایا کہ تم پھر کس کھیت کی مولی ہو؟ فرعون جیسا بندہ جو اپنے آپ کو رب کہتا ہو اور اس کو اقتدار بھی حاصل ہو، بڑی افواج اور بڑے لشکر بھی اس کے پاس موجود ہوں، ان تمام اسباب کے باوجود وہ اللہ کے عذاب سے بچ کر نہیں بھاگ سکا، تو تم پھر کہاں بھاگو گے؟ تم بھی اللہ کے عذاب سے بچ کر بھاگ نہیں سکتے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اس آیت میں خلاصہ کیا ہے ابھی جن 3 ماضی کے واقعات کو لایا گیا، قوم مدین، قوم عاد اور سمود، قارون، فرعون اور حامان، اسی کا خلاصہ کیا ہے، اور اسی سے متعلق 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات فرمایا کہ ان سب کو اللہ نے جو سزا دی ہے، چاہے وہ اہل مدین ہو، قوم عاد ہو یا قوم سمود ہو، یا اسی طرح فرعون اور اس کی پارٹی ہو، انہیں جو اللہ نے سزا دی ہے وہ کوئی ظلم نہیں کیا، بِذَنبِهِمْ، اس کی وجہ ان کے اپنے گناہ تھے، اس کی وجہ ان کے اپنے، لہذا اگر ان جیسے گناہوں میں تم بھی مبتلا رہے تو پھر تم بھی ان کی طرح پکڑے جاؤ گے، تم بھی ان کی طرح سزا کے کیا ہو جاؤ گے؟ مستحق ہو جاؤ گے۔ اور دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم سزا ایک جیسی نہیں دیتے، سزا ایک جیسی، جیسا گناہ جیسا جرم ہوتا ہے سزا بھی اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق مختلف دیا کرتے ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعض کے اوپر تو ہم نے سنگ باری کر دی، بعض کے اوپر تو ہم نے سنگ باری کر دی، جیسے کہ قوم لوط پر ہوئی تھی، اور قوم عاد جس کا بھی ذکر آیا ہے، ان کے اوپر 8 دن مسلسل آندھی بھی چلتی رہی، اس آندھی اور طوفان میں پتھروں کی بارش بھی ان پر ہوتی رہی۔ تو بعض قوموں کو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے پتھروں کے ذریعے کیا کیا؟ ہلاک، اور بعض کے اوپر عذاب آیا، اخذتہ الصیحہ،
کہ ان پر آسمانی بجلی کی کڑک یا پھر زلزلے کی خوفناک آوازوں نے ان کو مار ڈالا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بازوں کو ہم اس طرح پکڑتے ہیں، اور بازوں کو عذاب دیا من خسفنا بہ الارض، کہ ہم نے ان کو زمین میں کیا کر دیا، دنسا دیا، جیسا کہ قارون اس کے خزانے سمیت اللہ نے اس کو دنسا دیا۔ ومنہم من اغرقنا، اور چوتھی قسم کی سزا یہ ہے کہ ہم بازوں کو کیا کر دیتے ہیں پانی میں، جیسا کہ قوم نوح پانی میں غرق ہوئی، اور فرعون اور اس کی کمپنی حامان اور اس کی قوم وہ بھی کہاں غرق ہوئے ہیں، پانی میں۔ تو یہ 4 قسم کی سزائیں ہیں جو پہلی امتوں کو ہم دے چکے ہیں۔ اس میں وارننگ ہے مشرکین مکہ کے لیے کہ ضروری نہیں کہ تمہیں بھی وہی سزائیں ملیں، سزا مختلف ہو سکتی ہے، سزا مختلف ہو سکتی ہے، بس اس سزا سے یا تو بچنے کی فکر کرو، یا پھر وہ سزا جب آئے گی تو تم اسے اچھی طرح محسوس کر لو گے کہ اللہ کی سزا اور پکڑ کیسی ہوتی ہے۔ البتہ یہ ذہن میں رہے کہ سزا ایک جیسی نہیں ہوتی، پچھلی قوموں کو مختلف سزائیں ملی ہیں، تو ہو سکتا ہے تمہاری سزا ان سے بھی کیا ہو، مختلف ہو۔ اور مشرکین مکہ کی سزا جو دنیا میں تھی وہ واقعی مختلف تھی کہ اللہ نے میدان جنگ میں سر عام اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست دی، اور وہ بھی اس دشمن کے مقابلے میں جو کہ بظاہر کمزور تھا۔ مسلمان تعداد، اسلحے، قوت، اسباب اور وسائل کے اعتبار سے کیا تھے، کمزور تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں چونکہ سزا دینی تھی مشرکین مکہ کو، اس لیے 70 مشرکین مکہ کے سردار میدان بدر کے اندر ڈھیر ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سزائیں مختلف ہو سکتی ہیں، سزا کا انتظار کرنے کی بجائے، عذاب مانگنے کی بجائے اس فکر میں رہو کہ اس عذاب سے تم کیسے بچ سکتے ہو۔ اور تیسری بات فرمایا وما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اگر کسی کے ذہن میں آئے کہ یہ تو بڑا ظلم ہوا کہ بیچارے پانی میں غرق ہو گئے، کسی پر پتھروں کی بارش ہو گئی، کسی کو زمین میں کیا کر دیا گیا، بہت ہی خوفناک سزائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سزائیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انصاف پر مبنی تھی، اس لیے کہ وہ خود ظالم تھے، اللہ نے ان پر کوئی ظلم، جو سزائیں انہیں ملی ہیں ان کے اپنے اعمال کے نتیجے میں، ان کے اعمال بھی اتنے خوفناک تھے، ان کے جرائم بھی اتنے خوفناک تھے، تو جب انہی کے جرائم کی سزا ملی تو اس ظلم کا سبب بھی وہ خود بنے ہیں، تو اپنے اوپر ظلم کرنے والے ظالم وہ خود ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا۔ اس میں اشارہ ہے کہ جو کوئی بھی جرم کرے گا، اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کرے گا، تو جو اس کی سزا ملے گی یہ اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہوگا، یوں سمجھ لے کہ مکافات عمل ہے، اس کے اپنے عمل کا نتیجہ ہے، اللہ کی طرف سے یہ کوئی ظلم نہیں ہے۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت۔ اس آیت میں بنیادی طور پر ایک سوال کا جواب ہے۔ ابھی پیچھے بہت ساری اقوام کا ذکر آیا، قوم ابراہیم کا، قوم نوح کا، قوم لوط کا، عاد اور سمود کا، اہل مدین کا، فرعون اور اس کی پارٹی کا، کہ ان سب کو اللہ تعالیٰ نے سزائیں دی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن معبودوں کو وہ مانتے تھے، جن معبودوں کو وہ اپنا مشکل کشا مانتے تھے، کسی بھی معبود نے ان کی مدد نہیں کی، کسی بھی معبود نے ان کی مدد، آخر کیوں؟ بھئی اتنی بڑی اقوام ہے، اگر ان کو جمع کیا جائے تو دنیا کی بہت بڑی آبادی بنتی ہے۔ اتنی بڑی آبادی کے جو معبودان تھے، جن کو وہ اپنا مشکل کشا، مختار کل سب کچھ سمجھتے تھے، ان کے ان معبودان باطلہ نے ان کی مدد کیوں نہیں کی؟ ان کو بچایا کیوں نہیں ہے اللہ کے عذاب سے؟ ان تکلیفوں اور مصائب سے ان کو بچایا کیوں نہیں ہے؟ فرعون خود کو خدا کہتا تھا، آخر وہ کیوں نہیں اپنے آپ کو بچا سکا؟ اپنی قوم کو، اپنے لشکر کو غرق ہونے سے کیوں نہیں بچا سکا؟ قوم عاد، قوم سمود اور اہل مدین وہ بھی اپنے اپنے معبودوں کو مانتے تھے، تو ان کے معبود انہیں کیوں نہیں بچا سکے؟ اللہ تعالیٰ نے اسی بنیادی سوال کا جواب دیا ہے، فرمایا کہ دراصل وہ معبود بچا اس لیے نہیں سکے، اس لیے نہیں سکے کہ ان معبودان کی طاقت
جن کو وہ معبود سمجھتے تھے، ان کی طاقت اللہ کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے مکڑی کا گھر ہوتا ہے. جیسے مکڑی کا کیا ہوتا ہے؟ اب بھلا مکڑی کا وہ گھر جو تنے ہوئے جالے سے بنتا ہے، جو تنے ہوئے جالے سے بنتا ہے، آیا اس میں اتنی قوت ہوتی ہے کہ وہ کسی دھکے کو برداشت کر سکے، کسی جھٹکے کو برداشت کر سکے؟ وہ تو بارش کو نہیں برداشت کر سکتا. مکڑی کا گھر ایسا ہوتا ہے کہ اگر بارش ہو جائے تو مکڑی کو وہ بھیگنے سے بچا نہیں سکتا ہے، وہ خود برباد ہو جاتا ہے. ہوا اگر تیز چل پڑے تو مکڑی کا وہ گھر کیا ہو جاتا ہے؟ برباد ہو جاتا ہے. اوہن البیوت لبیت العنکبوت، کہ دنیا میں جتنے بھی مکانات تعمیر کیے جاتے ہیں، جتنی بھی مخلوقات اپنے مکانات اور گھر بناتی ہیں، سب سے کمزور ترین مکان کس کا ہوتا ہے؟ مکڑی کا. کس کا ہوتا ہے؟ مکڑی کا. تو فرمایا معبودان باطلہ کی طاقت تو اللہ کے مقابلے میں اتنی ہے، وہ تو کمزور ہے. وہ تو کیا ہے؟ کمزور ہے. اللہ کے مقابلے میں ان کا اختیار اتنا ہے جتنا مکڑی کا جالا جو ہے وہ طاقتور ہوتا ہے. تو لہٰذا اس قدر کمزور طاقت رکھنے والے معبودان اللہ کے طاقتور عذاب سے ان کو کیسے بچا سکتے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. چنانچہ مثال دے کر فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ، یہ جو انہوں نے اللہ کے علاوہ معبودان باطلہ بنا رکھے ہیں، ان کی مثال تو ایسے ہے جیسے مکڑی کا گھر ہوتا ہے، مکڑی کا جالا ہوتا ہے، اور مکڑی کا جالا سب سے کمزور ترین مکان ہوتا ہے. لو کانوا یعلمون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کاش کہ وہ اپنے معبودان باطلہ کی کمزوری کو جانتے، کاش کہ وہ اپنے معبودان باطلہ کی ان کے بے اختیار ہونے کو، ان کے بے بس ہونے کو، اللہ تعالیٰ کا محتاج ہونے کو اگر وہ سمجھ جاتے تو کبھی بھی ان معبودان باطلہ کو اپنا معبود نہ مانتے، اس کو مشکل کشا نہ مانتے. یہاں مشرکین مکہ کو خفیف اشارہ، لطیف اور باریک اشارہ بھی دیا جا رہا ہے کہ یہی اسی طرح کے معبودان تھے جنہوں نے ان اقوام کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچایا، تو یہ تمہیں کیسے بچا سکیں گے جن پر تم بھروسہ کیے ہوئے بیٹھے. ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، اس آیت میں سابقہ آیت پر پیدا ہونے والے اعتراض کا جواب ہے. بے ابھی اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی کہ معبودان باطلہ کی مثال ایسے ہے جیسے مکڑی کا جالا ہوتا ہے، ان کی طاقت، ان کا اختیار ایسے ہے جیسا کہ مکڑی کا کیا ہوتا ہے؟ جالا. انتہائی اہم اعتراض ہے. اس پر اشکال کسی کو پیدا ہو سکتا ہے کہ جن معبودان باطلہ کی طاقت اور اختیار کو، ان کی قوت کو اللہ کے مقابلے میں مکڑی کے جالے سے مثال تشبیہ دی جا رہی ہے، وہ معبودان باطلہ جو مشرکین جن کی پوجا کرتے تھے، اس میں تو فرشتوں کی مورتیاں بھی ہوتی تھیں، اس میں وقت کے انبیاء کی مورتیاں بھی تھیں، انہی معبودان باطلہ میں وہ مورتیاں بھی تھیں جو اللہ کے اولیاء کی، بزرگوں کی، برگزیدہ شخصیات کی ہوا کرتی تھی. بھئی مشرکین جن بتوں کو مانتے تھے وہ بت کس کے ہوتے تھے؟ یا تو ان کے اسلاف میں سے جو نیک لوگ تھے انہی کے تھے، اولیاء تھے، یا انبیاء کے تھے، یا انہوں نے فرشتوں کی مورتیاں بنائی ہوئی تھی، اور مشرکین مکہ نے بھی ایسا ہی کیا ہوا تھا. تو اس پر کسی کو اشکال ہو سکتا ہے کہ دیکھیں انبیاء، اولیاء، فرشتے، ان کا اپنا ایک مقام و مرتبہ تو ہے نا، وہ اللہ کے برگزیدہ شخصیات تو ہیں نا، تو پھر ان برگزیدہ شخصیات کی مورتیوں کو اور ان کو مکڑی کے جالے سے تشبیہ دینا، مثال دینا، یہ بظاہر بے ادبی معلوم ہوتی ہے. بظاہر ایسے ہی گستاخی کے فتوے لگتے ہیں نا. کوئی توحید بیان کرتے ہوئے کہہ دے نا کہ اللہ کے مقابلے میں اولیاء کی کیا مجال ہے، تو اس پر فتوے لگ جاتے ہیں کہ اولیاء کا کیا ہے؟ گستاخ ہے، انبیاء کا کیا ہے؟ گستاخ ہے. تو یہی فتویٰ اور اشکال تو اس آیت پر بھی ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو، انبیاء کو اور اولیاء کو کس سے تشبیہ دی ہے اس آیت میں؟ مکڑی کے جالے سے، کہ جیسے مکڑی کا جالے میں کوئی طاقت نہیں ہے، وہ کمزور ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ کے مقابلے میں معبودان باطلہ کی بھی کوئی حیثیت
حالانکہ انبیاء، فرشتوں اور اولیاء کی تو ایک حیثیت ہے اللہ کے ہاں، ان کا ایک مقام ہے، وہ تو مرتبہ رکھتے ہیں، جبکہ اس مثال میں تو بظاہر ان کی حیثیت کی توہین ہے، ان کے مقام و مرتبے کی بظاہر کیا معلوم ہو رہی ہے؟ توہین معلوم ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، بھئی توہین کیسے ہو رہی ہے؟ توہین کیسے ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود مثال دی ہے، اللہ تعالیٰ نے خود مثال دی، خود ہی فرمایا نا کہ یہ جو مورتیاں تم نے بنا رکھی ہیں، بھلے وہ فرشتوں کی ہیں، انبیاء کی ہیں یا اولیاء کی ہیں، ان کی طاقت اللہ کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، اللہ کے مقابلے میں ان کی حیثیت کچھ نہیں ہے۔ یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کی نظر میں حیثیت کوئی نہیں ہے، یہاں مطلب یہ ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت ہے۔ کیوں کہا جا رہا ہے؟ فرمایا وجہ اس کی یہ ہے کہ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، اللہ تعالیٰ ان شخصیات کی قوت کو، طاقت کو اور اختیار کو اچھی طرح جانتے ہیں، اچھی طرح۔ اللہ نے اپنے ذاتی اختیارات نہ انبیاء کو دیے، نہ اولیاء کو دیے، نہ فرشتوں کو دیے، اپنے ذاتی اختیار اللہ نے کسی کو بھی، اپنی ذاتی طاقت اللہ نے ان میں سے کسی شخصیت کو بھی نہیں دی ہے۔ تو ان اللہ یعلم، اللہ تعالیٰ خود ان کی حیثیت کو جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہی یہ مثال دی ہے کہ مکڑی، ان کے طاقت اللہ کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے مکڑی کا گھر ہوتا ہے، جیسے مکڑی کا جالا ہوتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ خود ان کی حیثیت کو جانتے ہیں اور خود ہی ان کی حیثیت کو تشبیہ دے رہے ہیں مکڑی کے جالے کے ساتھ، تو بھلا اس میں توہین کہاں سے آ گئی؟ توہین کہاں سے آ گئی؟ توہین تو تب ہوتی نا کہ ایک مقام ان کے لیے ثابت ہوتا، ایک مقام ان کے لیے ثابت ہے، پھر اس مقام کو گھٹایا جاتا، تو یہ توہین تھی۔ یہ کیا تھی؟ توہین تھی۔ بھئی اب انبیاء اور اولیاء اور فرشتوں کا یہ مقام نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ اختیار نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ قوت نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لہذا جو قوت، جو اختیار ان کو حاصل ہی نہیں ہے، اگر اس قوت اور اختیار کی نفی کی جا رہی ہے تو اس میں توہین کہاں سے ہو گئی؟ توہین تو تب ہوتی نا کہ جو مقام ان کا حاصل ہے اسے گھٹایا جاتا، نبی کا مقام نبوت ہے اس کو گھٹایا جاتا اور اس کی نبوت کا انکار کیا جاتا، یہ توہین ہے۔ فرشتے کا جو مقام ہے اس کی حیثیت گھٹائی جاتی اور اس کے فرشتے ہونے کا انکار ہوتا، تب تو کیا ہوتا؟ توہین ہوتی۔ ولی کا جو مقام ہے اس کی ولایت کا انکار کیا جاتا اور اس کے مرتبے کو گھٹایا جاتا، تو یہ اس کی توہین تھی۔ جبکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے جو مکڑی کے جالے سے مثال دی ہے، ان کی اس قوت اور حیثیت کا یہاں انکار کیا گیا ہے جو ثابت ہی نہیں ہے، جو ثابت ہی۔ تو جب ایسے مرتبے، ایسے مقام اور ایسی حیثیت کا انکار کیا جا رہا ہے جو ثابت ہی نہیں ہے، تو اس میں توہین کہاں سے آ گئی؟ توہین، یہ جواب تو قرآن پاک میں آ گیا۔ اسی جواب سے ہی یہ بھی سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کی حیثیت کو جانتا ہوں، انبیاء، اولیاء اور فرشتوں جن کو معبودان باطلہ کی مورتیاں بنا کر پوجا جاتا تھا، فرمایا میں ان کی حیثیت اور مقام کو جانتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی تو تشبیہ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی تشبیہ دے رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہی کیا دے رہے ہیں؟ تشبیہ دے رہے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ تشبیہ دے رہے ہیں، اگر اس کو توہین سمجھا جائے تو فتویٰ کس پر لگے گا؟ اللہ کی ذات پر ہے، اور کس پر توہین کا فتویٰ لگے گا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے۔ کس پر فتویٰ لگے گا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں مختار کل ہوں، میں جس کے لیے جو مثال دوں، جو مقام متعین کروں، تم کون ہوتے ہو فتویٰ لگانے والے ہیں؟ تم کون ہوتے ہو؟ بھئی کوئی دیوبندی وہابی اگر توحید بیان کر دے، چلو لگا لو فتویٰ اگر لگانا ہے، لیکن اگر توحید وہ ہو جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کی ہے، تو پھر دیوبندی اور وہابی پر تو فتویٰ نہیں لگے گا، ڈائریکٹ فتویٰ کس پر لگے گا؟ اللہ تعالیٰ پر لگے گا۔ تو بہرحال توحید توحید ہے، جو مقام اللہ تعالیٰ کا ہے اگر وہ نبی کے لیے ثابت کریں گے تو اللہ کی توہین ہے۔ کس کی توہین ہے؟ بھئی جو مقام اللہ تعالیٰ کا ہے، قوت، قدرت، اختیار، یہ اللہ تعالیٰ کا مقام ہے۔ اب یہ اگر کسی نبی، فرشتے اور ولی کے لیے ثابت کریں گے تو کس کی توہین ہے؟ اللہ تعالیٰ کی توہین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی توہین برداشت ہے انبیاء کو وہ مقام دیتے ہوئے جو کہ ان کو حاصل ہی نہیں ہے،
اولیاء کو، فرشتوں کو وہ مقام دینے کے لیے اللہ کی توہین کرنا جو کہ فرشتوں اور انبیاء اور اولیاء کو مقام حاصل ہی نہیں ہے، تو یہ توہین کیسے برداشت ہو سکتی ہے؟ اور بذات خود انبیاء میں سے کسی نبی نے یہ کہا کہ ہمارا اختیار اللہ کے برابر ہے، ہماری قوت اللہ کے برابر ہے؟ کسی نبی نے یہ دعویٰ نہیں کیا، کسی ولی نے یہ دعویٰ، کسی فرشتے کو یہ دعویٰ حاصل نہیں تھا کہ ہمارا اختیار اور مرتبہ کس کے پاس ہے، کس کے برابر ہے؟ اللہ کے برابر ہے۔ تو جو قوت اور طاقت ان کو حاصل نہیں، جو قوت اور مرتبہ جس کا دعویٰ انہوں نے خود نہیں کیا ہے، وہ زبردستی میں انہیں وہ مقام اور مرتبہ دینا خود ان کی بھی توہین ہے، خود ان کی بھی کیا ہے؟ توہین ہے۔ اور اسی توہین سے منع کیا گیا ہے کہ یہ توہین جو اللہ تعالیٰ کی ہو رہی ہے، جو انبیاء اولیاء اور فرشتوں کی ہو رہی ہے، اس توہین سے باز آؤ، جس کا جو مقام ہے اسی کو وہ مقام دو۔ جو اللہ کا مقام ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے ثابت کرنا جرم ہے۔ جو انبیاء اولیاء اور فرشتوں کا مقام ہے اسی کو مانو، اسی کو تسلیم کرو، اس کے اندر اضافہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی توہین ہے، اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں دراندازی کرنا ہے۔ اور دنیا کا کوئی بادشاہ اپنے اختیارات میں دراندازی برداشت نہیں کرتا، تو پھر اللہ تعالیٰ کسی کی دراندازی کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ ایک اور اعتراض کا جواب، ایک اور اعتراض کا بھی چلو مان لیتے ہیں توہین تو نہیں ہوئی، توہین تو یعنی یہ جو اللہ نے مثال دے کر توحید بیان کی ہے اس میں کسی کی توہین تو نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی اشکال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو بلند و برتر ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات تو بلند و برتر ذات ہے، یہ مکڑی جیسی حقیر اور ذلیل چیز کی مثال دینا اللہ کی بلند شان کے کیا ہے؟ خلاف ہے، مناسب نہیں معلوم ہوتا، مناسب معلوم۔ یہ یہود نے اشکال کیا تھا پہلے پارے میں، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، یہود نے اشکال کیا تھا کہ دیکھو تم کہتے ہو قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن اللہ کی کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات تو بہت بلند اور برتر ہے، جبکہ اس قرآن میں تو مکڑی، مچھر، مکھی کی مثالیں دی گئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جیسی بلند ترین ذات اتنی حقیر، ذلیل، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں دے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نعوذ باللہ لگتا ہے، یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کی کلام اگر ہوتی تو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثال نہ ہوتی، بڑے لوگ چھوٹے کاموں کو نظر انداز کر دیا کرتے ہیں۔ اشکال تو ہے نا، تو اسی کا جواب دیا، فرمایا تلک الامثال نضربها للناس، یہ اشکال پیدا اسی کو ہوگا جس کی عقل ماری گئی ہو، جس کے پاس عقل۔ فرمایا ہم نے یہ مثالیں مکھی، مچھر کی یا مکڑی کی بے عقلوں کے لیے نہیں دی ہیں، جن کے پاس عقل درست ہو ان کے لیے دی ہیں، اور ان مثالوں کو وہی سمجھ سکتے ہیں، ان مثالوں کو نہیں سمجھے بات بھئی، یہ مثالیں بالکل درست دی گئی ہیں، اللہ کی شان کے خلاف نہیں ہے، یہ بات سمجھ اسی کو آئے گی جس کی عقل درست ہو، جس کی عقل ہے۔ لیکن مورتیوں کے آگے جھک جھک کے، پتھروں کو چاٹ چاٹ کے، قبروں کو چاٹ چاٹ کے، جن کی عقل ہی بگڑ چکی ہو، جن کے دماغ کا توازن بگڑ چکا ہو، انہی کو ان مثالوں میں اللہ کی شان کے خلاف یہ مثالیں نظر آئیں گی اور اشکال پیدا ہوگا، ورنہ یہ مثالیں بالکل اصولی طور پر درست ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے مقابلے میں جو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ کی مخلوق کی اللہ کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہے، یعنی اللہ کے ذات کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے، اللہ کی ذات کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو مخلوق کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اسی مخلوق کو معبود بنا کر اللہ کے برابر جو لاتے ہیں ان کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ تو گویا معبودان باطلہ کی حیثیت اللہ کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، اللہ کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، تو ظاہر ہے اللہ کے مقابلے میں معبودان باطلہ کی کمزور ترین حیثیت کو سمجھانے کے لیے مثالیں بھی تو کمزور ترین چیزوں کی دینی چاہیے تھی، ہیں؟ یا شیر کی مثال دیتے، ہاتھی کی مثال دیتے، ہیں؟ پہاڑوں کی مثال دیتے بھی، جب اللہ کے مقابلے میں معبودان باطلہ کی حیثیت اور طاقت کمزور ہے
تو ایسی کمزور ترین طاقت کو سمجھانے کے لیے مثال بھی تو کمزور ترین مخلوق کی، مکھی کی، مچھر کی، مکڑی کی دینی چاہیے تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصول یہ ہے کہ مثال وہ دی جاتی ہے جو ممثل لہو کے مطابق ہو، جو ممثل لہو کے کیا ہو، بھئی جس چیز کی مثال دی جا رہی ہے مثال اس کے کیا ہونی چاہیے، مطابق۔ اگر مثال آپ شیر کی دے رہے ہیں تو پھر مثال بھی باری بھرکم دیں گے، لیکن اگر آپ مثال کمزور چیز کی دے رہے ہیں، کسی چیز کی کمزوری سمجھانا چاہتے ہیں، تو ظاہر ہے اس کی کمزوری کو سمجھانے کے لیے مثال کس کی دیں گے، ویسے ہی کسی کمزور چیز کی دیں گے۔ مثال کے طور پر آپ کسی کی بہادری بتانا چاہتے ہیں کہ فلانا بہادر ہے، تو مثال شیر کی دیں گے یا گیدڑ کی ہے؟ کیا کہیں گے، فلانا کیا ہے، شیر ہے یا گیدڑ کی طرح ہے؟ شیر کی طرح ہے نا، تب تو مثال درست ہے۔ لیکن اگر آپ کسی کی بزدلی بتانا چاہتے ہیں کہ فلانا بزدل ہے، تو کس کی مثال دیں گے، شیر کی؟ کس کی مثال دیں گے، گیدڑ کی، بھی فلانا گیدڑ ہے، بزدل ہے ایسا کہ گیدڑ کی طرح ہے، یہی مثال دیں گے نا۔ لیکن اگر اس کے برعکس کوئی بہادری کی مثال دیتے ہوئے گیدڑ کی مثال لے آئے تو عقل سمجھتی ہے کہ یہ مثال درست ہے؟ نہیں، مثال وہی درست ہوتی ہے جو ممثل لہو کے کیا ہو، مطابق ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مثالیں ہم نے عقل والوں کے لیے بیان کی ہیں کہ یہ ممثل لہو کے بالکل مطابق ہیں۔ ممثل لہو ہے معبودان باطلہ کی کمزور حیثیت، کمزور، کہ اللہ کے مقابلے میں معبودان باطلہ کی حیثیت کیا ہے، کمزور ہے۔ تو ان کی کمزور حیثیت کو بتانے کے لیے مثال بھی ایسی کمزور چیزوں کی، مکڑی کی، مچھر کی، مکھی کی لی جائے گی تاکہ ان کی کمزوری کو ظاہر کیا جا سکے، مثال ممثل لہو کے کیا ہو جائے، مطابق ہو جائے۔ ورنہ معبودان باطلہ کی کمزوری سمجھانے کے لیے شیر کی، چیتے کی، پہاڑ کی، ایسی باری برکم چیزوں کی مثالیں دیتے، بلند و بالا چیزوں کی مثالیں دیتے، تو پھر وہ مثال ممثل لہو کے مطابق نہ ہوتی۔ پھر یہی لوگ اعتراض کرتے کل کو کہ دیکھو قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ نے مثالیں ایسی دی ہیں جو اصول کے خلاف ہیں، جو ممثل لہو کے مطابق نہیں ہے، ایسی مثالیں دی ہیں۔ کسی کی بہادری کو بیان کرتے ہوئے گیدڑ کی مثال دے دی ہے، کسی کی بزدلی کو بیان کرتے ہوئے شیر کی مثال دے دی ہے، یہ مثالیں درست نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مثالیں ہم نے دی ہیں عقلی طور پر، اصولی طور پر بالکل کیا ہے، سمجھے گا وہی جس کی عقل درست ہو، سمجھے گا وہی جس کی عقل، لیکن اگر پتھر اور قبریں چاٹ چاٹ کر عقل ٹیڑھی ہو گئی ہو تو پھر اسے کبھی بھی یہ مثال سمجھ میں، وہ یہی اعتراض کرے گا کہ یہ مثالیں درست نہیں ہیں، اللہ نے قرآن میں بیان کر دی ہے لیکن یہ مثالیں درست نہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، فرمایا یہ مثالیں، یہ باتیں جو اب تک بیان کی گئی ہیں، یہ عبرت، نصیحت اور نشانی اسی کے لیے ہے جو ایمان رکھتا ہے، جو کیا رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے۔ ایمان جس کے پاس نہیں ہے، جو ایمان کی دولت سے محروم ہے، یہ باتیں اس کے لیے نصیحت نہیں ہو سکتی۔ کتنی واضح انداز میں توحید کو ثابت کیا ہے، کتنے واضح انداز میں شرک کی کیا کی جا رہی ہے، تردید کی جا رہی ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بات سمجھے، یہاں یہ مت دیکھا جائے کہ مقابلے میں کس کو لایا جا رہا ہے، انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، اللہ کی مخلوق میں سے کوئی بھی ہو، اپنی جگہ پر ذاتی طور پر الگ حیثیت ہے، وہ مقام مسلم ہے، اس کی توہین کرنا کفر ہے۔ لیکن اللہ کے مقابلے میں اگر کسی کو لایا جائے گا تو اللہ کے مقابلے میں پھر کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ کے مقابلے میں اللہ کی مخلوق میں سے کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اسی کو سمجھانے کے لیے بنیادی طور پر یہ مثالیں بھی لائی گئی، چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات علیم ذات ہے، دلوں کے راز جانتی ہے، مستقبل کے احوال کو جانتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ توہین کے فتوے لگانے والے آئیں گے۔ جب توحید بیان ہوگی تو توحید سے چڑھنے والے توہین کے فتوے لگائیں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود ہی اشکالات کے جوابات دے دیے، خود ہی اشکالات کے جوابات دے دیے کہ لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی پر توہین کے فتوے لگانے کی ضرورت ہے، اگر لگانا ہے تو خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے اوپر آ کر لگائیں، ورنہ اس کے اندر کسی کی کوئی توہین نہیں ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون، بلکہ خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، سپارے کی آخری آیت ہے۔ اور اس صورت میں اب تک
بنیادی طور پر پیچھے مسلمانوں کی تسلی اور کفار کو تنبیہ، اور اس کے ساتھ ساتھ معبودان باطلہ کی تردید، شرک کی تردید کی گئی ہے۔ تو اس آیت میں بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا ہے کہ شرک میں مبتلا ہو جانا، اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان نہ رکھنا، وحدانیت کو تسلیم نہ کرنا، دراصل یہ تب ہوتا ہے جب کوئی بندہ اس کائنات کو بے مقصد سمجھ لیتا ہے۔ بے مقصد ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں پیدا ہونے کا کوئی خاص مقصد نہیں ہے، اس آسمان و زمین اتنے بڑے کائنات کے ہنگامے کو پیدا کرنے کا کوئی مقصد ہے، جو اس کو فضول سمجھ لیتا ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں مانتا، اسے خالق کے تصور کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، اسے آخرت کو ماننے کی بھی ضرورت ہے، انبیاء کو اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بھی تسلیم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر اس آیت میں یہی چیز ذہنوں میں مخلوق کو باور کرانے پر زور دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین سمیت اس پوری کائنات کو با مقصد پیدا کیا ہے، بے مقصد پیدا۔ ظاہر ہے جب یہ بات تسلیم ہو جائے کہ واقعی آسمان و زمین کو پیدا کرنے کا کوئی کیا ہے مقصد ہے، اللہ نے آسمان و زمین میں جو مخلوقات پیدا کی ہیں ان کا بھی کوئی نہ کوئی کیا ہے، ہمیں اللہ نے جو پیدا کیا ہے، ہمیں انسانوں کو ہمارے بھی پیدا ہونے کا کوئی کیا ہے مقصد ہے، تو پھر انسان کو اس مقصد کو تلاش کر کے پورا کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ پورا کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی تفصیل کے فرمایا، کوئی تمہید نہیں باندھی، فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین اور اس پوری کائنات کو با مقصد بنایا ہے، بے مقصد نہیں بنا۔ تفصیلات بندوں پر چھوڑ دی ہیں، تفصیلات اٹل فیصلہ ہے کہ زمین و آسمان بے مقصد نہیں ہے، بے مقصد ہے۔ جب با مقصد ہے، ہمارا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، تو پھر اللہ نے انسانوں پر چھوڑ دیا کہ اپنا مقصد ڈھونڈو اور اس مقصد کو پورا کرنے میں اپنی زندگی لگا دو۔ یہ تو ذہن میں رکھ لو کہ تم بے مقصد نہیں ہو۔ بس جب بے مقصد نہیں ہے تو پھر زندگی کو بے مقصد گزارنا بھی درست نہیں ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، اس میں نشانی ہے ایمان والوں کے لیے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ البتہ پچھلی آیت میں ابھی بتایا کہ زندگی با مقصد ہے، اس کائنات کی پیدائش با مقصد ہے، تو خواہ مخواہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ مقصد ہمیں معلوم کیسے ہوگا؟ کہاں سے معلوم ہوگا کہ ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے، اس کائنات کو پیدا کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اگلی آیت میں اسی سوال کا جواب دیا گیا، فرمایا کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اتل ما اوحی الیک من الکتاب۔ اگر تمہیں عقل رہنمائی نہ کر سکے، عقل سے تمہیں رہنمائی نہ مل رہی ہو کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہماری زندگی کا مقصد ہے، تو پھر یہ کتاب تمہارے لیے نازل کی گئی ہے۔ یہ کتاب اوحی الیکا، کاف ضمیر میں خطاب اگرچہ براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن آپ کے واسطے سے ساری انسانیت کو ہے، قیامت تک آنے والی ساری مخلوق کو ہے، تمام انسانوں کو ہے، کہ اگر تمہیں مقصد کی طرف رہنمائی اپنی عقل سے نہ مل رہی ہو تو پھر یہ کتاب تمہارے لیے ہے۔ یہ کتاب پڑھو، اس کتاب کی تلاوت کرو، اس کتاب کو سمجھو، تاکہ تمہیں اپنے مقصد کے بارے میں رہنمائی مل سکے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔ زندگی کا وہ مقصد اس کتاب میں بیان ہوا ہے، وہ مقصد اس سے ایک اور بات بھی سامنے آ گئی کہ کتاب صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن صرف ہم مسلمانوں کی کتاب، یہ کائنات کے اندر پیدا ہونے والے ہر انسان کی کتاب ہے، یہود کی بھی ہے، ہندو کے لیے بھی ہے، سکھ کے لیے بھی ہے، داہریے کے لیے بھی، کائنات کے ہر بندے کے لیے ہے، ہر کوئی بھی مذہب رکھنے والا ہو، کوئی بھی قوم ہو، دنیا کے کسی کونے میں آباد ہو، قرآن اسی کے لیے نازل ہوا ہے۔ اور یہ قرآن سب کو ایک ہی بات سمجھانے کے لیے آیا ہے، یہ بتانے کے لیے، رہنمائی دینے کے لیے کہ اس زندگی کا مقصد کیا ہے، اس زندگی کا
مقصد کیا ہے؟ اب ظاہر ہے قرآن کو پڑھیں گے، حکم دیا اتلو، پڑھو تاکہ تمہیں زندگی کا مقصد معلوم ہو۔ اب اگر قرآن کو پڑھے اور سمجھیں گے نہیں تو پھر زندگی کا مقصد بھی معلوم نہیں ہوگا۔ جب زندگی کا مقصد معلوم نہیں ہوگا تو پھر بے مقصد زندگی گزرے گی، کھیل کود میں گزرے گی، دنیا کمانے میں، مکانات بنانے میں، گاڑیاں خریدنے میں، پیسہ جمع کرنے میں، فضول کی زندگیاں گزریں گی۔ پھر بے مقصد کاموں کے اندر بندہ اپنے آپ کو کھپا دے گا، مشغول رہے گا۔ پھر جب قرآن سے دور ہوں گے، مقصد سے دور ہوں گے، تو پھر کوئی بھی بے مقصد کام بندے کو ایسا الجھا دے گا، آنکھیں تب کھلیں گی جب روح پرواز کر رہی ہو، جب روح نکل رہی ہوگی، زندگی تمام ہو رہی ہوگی، تب آنکھیں کھلیں گی کہ میں نے تو بے مقصد زندگی گزاری ہے، میں نے تو بے مقصد ہے۔ اس لیے پہلے ہی حکم دیا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب۔ اگر مقصد ڈھونڈنا ہے، معلوم کرنا ہے، تو پھر اس کتاب کو سمجھو، اس کتاب کو پڑھو۔ واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ چلے جی، یہ تو معلوم ہو گیا کہ مقصد زندگی کیا ہے، وہ تو قرآن سے پتہ چلے گا، قرآن سے۔ پھر بھی اجمالی طور پر کوئی موٹی موٹی سرخیاں تو بتا دینی چاہیے۔ اس سوال تو پیدا ہوتا ہے بھی، جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ قرآن تمہارے سامنے ہے، پڑھو، مقصد مل جائے گا، مقصد ہے، چلو کوئی موٹی موٹی سرخیاں بتا دی جائے، رہنمائی تو مل جائے۔ فرمایا دو چیزیں ذہن میں رکھ لو، تمہاری زندگی کا پورا مقصد تمہیں سمجھ آ جائے گا۔ کون سی دو چیزیں؟ فرمایا پہلی چیز اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ نماز کو کیا ہے؟ قائم کرو، یعنی زندگی کا پہلا مقصد ہے اللہ کی عبادت۔ زندگی کا پہلا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی، بھئی نماز ایک عبادت ہے، اور تمام عبادات میں افضل ترین عبادت کون سی ہے؟ نماز۔ تو جب نماز کا ذکر آ گیا تو باقی ساری عبادات نماز کے تحت آ گئی۔ تو مقصد زندگی اگر دیکھنا ہے تو فرمایا مقاصد زندگی میں پہلی چیز، بنیادی چیز اللہ کی عبادت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ خود قرآن بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے جنات اور انسانوں کو، باقی چیزوں کے کوئی اور مقاصد ہو سکتے ہیں لیکن جنات اور انسان کو صرف اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کوئی اور مقصد نہیں ہے، کوئی اور مقصد ہے۔ یہ پیسہ کمانا، دولت کمانا، یہ رزق کمانا، یہ ضرورت ہے زندگی کی، یہ مقصد نہیں ہے۔ بھائی صاحب اللہ، یہ مقصد زندگی جو ہے وہ نماز کا قیام ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا اور عبادت کو سر انجام دینا۔ دوسری بات فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ جب تم نماز قائم کرنے پر لگ جاؤ گے، ایک مقصد معلوم کر کے اس کے اوپر لگ جاؤ گے، تو پھر زندگی کا دوسرا پہلو، منفی پہلو، جو تمہارا اصل دوسرا مقصد ہے، وہ بھی تمہیں حاصل ہو جائے گا، اور وہ ہے بے حیائی، فحاشی اور غیر قانونی کاموں سے باز آنا، ناجائز کاموں سے باز آ جانا۔ لیکن منفی چیزیں جو دل کو بھلی معلوم ہوتی ہیں، نفس کو اچھی معلوم ہوتی ہیں، ان کو چھوڑنا کوئی آسان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم پہلے مقصد پر دھیان دو، دوسرا خود بخود حاصل ہو جائے گا۔ منفی چیزیں خود بخود تم سے کیا ہو جائیں گی؟ دور ہو جائیں گی۔ کیوں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ تم نماز کی پابندی کرو، نماز بے حیائی اور ناجائز کاموں سے، برے کاموں سے روک دیتی ہے۔ نماز روک دیتی ہے، برے کاموں سے اور بے حیائی سے کیا کر دیتی ہے؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ زندگی کے مقاصد کا خلاصہ کیا جائے تو دو باتیں ہیں۔ کتنی باتیں ہیں؟ ایک مثبت اور ایک منفی۔ مثبت کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اصل مقصد ہے، اور منفی بے حیائی اور برے کاموں سے رکنا۔ بے حیائی اور برے کاموں سے رکنا یہ زندگی کے مقاصد کا خلاصہ ہے۔ عبادت میں لگا دو زندگی، اور بے حیائی اور برے کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے چلے جاؤ، یہی مقصد زندگی ہے، اور قرآن پورے کا پورا اسی کو سمجھانے کے لیے آیا ہے، اور قرآن یہی سمجھائے گا، قرآن یہی سمجھائے گا۔ البتہ اس پر اشکال ہوتا ہے، وہ مشہور اشکال ہے کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے کیا کرتی ہے؟ روک دیتی ہے۔ ہم تو دیکھتے ہیں کہ بڑے نمازی ہوتے ہیں،
5 وقت کی نمازوں کے پابند ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ان سے گناہ ہو جاتے ہیں، پھر بھی ان سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل ایک ہے روکنا اور دوسرا ہے رکنا، ایک ہے روکنا اور دوسرا ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ نماز واقعی روکتی ہے، اگر کوئی نماز کو نماز سمجھ کر، عبادت سمجھ کر پابندی سے ادا کرے، نماز تو برائی سے روکتی ہے، نماز تو برائی سے، پھر بھی نمازی سے گناہ ہو جانا یہ اس کی دلیل نہیں ہے کہ نماز نے نہیں روکا۔ نماز روکتی ہے، البتہ وہ رکتا نہیں ہے، وہ رکتا شیطان کے غلبے کی وجہ سے اس سے گناہ ہو جاتا ہے، اس سے گناہ ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال یوں لے لے کہ کوئی آدمی حاجی نمازی ہے لیکن اس کا بیٹا لوفر ہے، اس کی عادتیں بری ہیں۔ اب اسے کوئی آدمی جا کر کہے بھئی اپنے بیٹے کو آپ روکتے نہیں ہیں، بیٹے کو آپ روکتے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ بھئی بہت روکتا ہوں لیکن رکتا ہی نہیں ہے، شیطان کہیں کا، بہت روکتا ہوں مگر رکتا ہی۔ تو یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ نماز روکتی ہے پر شیطان کے کہنے پر لگ کر کبھی کبھی نمازی رکتا نہیں ہے، شیطان کے ہاتھے چڑھ جاتا ہے اور گناہ ہو جاتا ہے، گناہ۔ بات سمجھ آئی ہے؟ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ ایک دوسری بات بھی یہی سمجھ لیں اسی کے جواب میں کہ نماز بندے کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اب اس کا یہ مطلب تو نہیں ہو سکتا، نماز تو ایک عمل ہے، کسی کو ہتھ کڑی تو نہیں لگا سکتی، کسی کو ہتھ کڑی تو، لیکن نماز کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر نمازی سے گناہ ہو بھی جائے تو وہ اس کے دل میں کھٹکتا رہتا ہے، اس کا دل بے چین رہتا ہے، اور مرنے سے پہلے پہلے وہ اپنے گناہ سے توبہ ضرور کرتا ہے، توبہ۔ لیکن اگر بندہ بے نمازی ہو، نمازوں کو پابندی سے ادا کرنے والا نہ ہو، تو پھر وہ اس بندے کو گناہ کھٹکتا بھی نہیں ہے دل کے اندر، اور گناہ کر لینے کے بعد اسے جلدی توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی، جلدی توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ یہ تجربہ ہے، آپ کی 2-4 بندوں سے تحقیق اور تفتیش کرنے کے لیے دلی سوال کریں، انہیں بتائیں کہ سچ سچ بتائیں، ایک نمازی ہے، پابند ہے نمازوں کا، اسے کہیں کہ گناہ کرنے کے بعد تیری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ یقین کرے جو نمازوں کا پابند ہوگا، گناہ کرنے کے بعد اس کی طبیعت بے چین رہے گی جب تک کہ وہ توبہ نہیں کر لے، کم از کم مرنے سے پہلے وہ گناہ سے ضرور توبہ کرے گا، اگرچہ وہ گناہ اس کی عادت میں ہی کیوں نہ شامل ہو۔ یہ نماز تنہا عن الفحشاء کا یہی مطلب ہے کہ نماز برائی سے کیا کرتی ہے؟ روکتی ہے۔ اب روکنے کے 2 ہی مفہوم ہیں، یا تو یہ ہے کہ ہو ہی نہ گناہ، یا پھر یہ ہے کہ گناہ ہو جانے کے بعد کیا کر لے؟ توبہ کر لے۔ تو نمازی کو نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، دونوں طریقوں سے روکتی ہے۔ اگر نماز کامل طریقے سے ادا کی جائے، تمام مستحبات اور شرائط کے ساتھ ادا کی جائے، تو وہ بندہ کبھی بے حیائی کے قریب جا ہی نہیں سکتا ہے۔ لیکن اگر نماز میں کوئی کمی کوتاہی رہ جائے لیکن نماز کی پابندی ہو، نماز میں مستحبات کی رعایت نہ کرے، توجہ سے نہ پڑھے، خشوع خضوع سے ادا نہ کرے نماز، تو پھر اس سے گناہ تو ہو سکتا ہے لیکن وہ گناہ اس کا چلے گا نہیں، توبہ کی توفیق اسے ضرور ملے گی نماز کی برکت سے، اگرچہ اس کی نماز کامل نہ ہو، پابندی ہو نماز کی، پھر بھی اس کو گناہ سے وہ نماز روکے گی، کبھی نہ کبھی وہ اپنے گناہ سے توبہ کرے گا۔ لیکن بے نمازی، اس کو توبہ کی توفیق جلدی نصیب نہیں ہوتی۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ اس حوالے سے آخری بات کی جا رہی ہے کہ بھئی زندگی کے مقصد کے 2 سرے تو تمہیں بتا دیے، ایک منفی اور ایک مثبت۔ مثبت یہ ہے کہ نماز یعنی عبادت کی پابندی کرو، اور منفی یہ ہے کہ بے حیائی اور برائی سے رکے رہو۔ لیکن اگر تمہیں مزید مختصر الفاظ میں زندگی کا مقصد چاہیے تو فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، وَلَذِكْرُ اللَّهِ۔ بھئی زندگی کا بنیادی مقصد، اصلی مقصد نماز اور بے حیائی اور برائی سے رکنا، یہ 2 باتیں ذریعہ ہیں۔ یہ 2 باتیں کیا ہیں؟ کس کا؟ اللہ کی یاد کا، اللہ کے ذکر کا، اللہ کی ذات کو یاد رکھنے کا کہ ہمارا بھی کوئی خالق ہے، ہمارا بھی کوئی مالک ہے، ہم نے بھی کسی کی عدالت میں پیش ہو کر حساب و کتاب دینا ہے۔ نماز میں یہی مقصود ہے، گناہ سے بچنے میں بھی یہی مقصود ہے۔ تو فرمایا اگر تمہیں
دو ٹوک دو لفظی اپنا مقصد سننا ہے زندگی کا تو وہ اللہ کی یاد ہے۔ اللہ کی یاد کو کبھی دل و دماغ سے نہ نکالو، پوری زندگی کے مقاصد تمہارے سیدھے ہو جائیں گے، پوری زندگی تمہاری کیا ہو جائے گی؟ سیدھی ہو جائے گی۔ اللہ کی یاد سے غافل نہ رہو، اللہ کی یاد سے غافل نہ رہو، کسی بھی کام میں مشغول ہو، اللہ تعالیٰ یاد رہنا چاہیے، پھر تمہارا کوئی کام تم سے ایسا سرزد نہیں ہوگا جو اللہ کے احکام کے کیا ہو؟ خلاف۔ شرط یہ ہے کہ اللہ یاد ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہو؟ یاد ہو۔ اللہ تعالیٰ کی سزا کی پھر کیا رہے گی؟ یاد۔ اللہ کی پکڑ بھی کیا رہے گی؟ اور اللہ کے احکامات پر جو ثواب کے وعدے ہیں وہ بھی پھر کیا رہیں گے؟ یاد رہیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ مقاصد میں سب سے بڑا مقصد دو لفظوں میں اگر کوئی ہے تمہارے لیے تو وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کی یاد سب سے بڑا مقصد ہے، اللہ کی یاد سب سے بڑا مقصد ہے۔ اللہ کو یاد رکھو، پوری زندگی سیدھی ہو جائے گی، پھر برائیوں سے بھی روکے رہو گے، ناجائز کاموں سے بھی کیا ہے؟ روکے رہو گے، اور اللہ کی بندگی اور عبادت کی پابندی بھی ہوتی رہے گی۔ بس ایک ہی چیز ذہن میں رکھ لو، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ تم بھئی جب اللہ کو یاد رکھنا ہے تو پھر یہ خود بخود ہی یاد رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے سارے اعمال کیا ہیں؟ معلوم ہے۔ جب اللہ یاد رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفت بھی یاد رہے گی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں، تو پھر کبھی بھی تم سے کوئی برائی نہیں ہوگی، کوئی گناہ اللہ کے حکام کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔